خواب میں چاند گرہن دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی بتا دیجئے۔ چاند اور سورج یہ ہمارے گھر کے افراد میں اگر دیکھیں تو یہ والدین کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب چاند اور سورج کو دیکھا اور ستاروں کو بھی دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں جو سورج تھا وہ والد تھے اور چاند جو تھیں والدہ تھیں، گویا کہ گھر کا کوئی بڑا سربراہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے چاند۔ تو جب چاند گرہن لگا ہے تو اس کا مطلب کہ انسان کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، کوئی اس طرح کی اچانک چیز آنے والی ہے۔ اچھا ابھی آزمائش میں نے اس لیے کہا کہ ایک اچھا بھلا روشنی دیتا جو چاند ہے، اگر اس کو گرہن لگ جائے تو انسان جو ہے وہ نیچے پریشان ہو جاتے ہیں، انسان کے معمولات زندگی متاثر ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے نا خوف کے اندر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنے کا، دعا کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، استغفار کرنے کا اور صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ جو ایک نشانی ظاہر ہوئی ہے جب تک یہ ٹل نہیں جاتی آپ نماز کسوف یا نماز خسوف یعنی چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے، ذکر اذکار کریں گے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی آزمائش کا مرحلہ انسان کی زندگی میں آنے والا ہے۔ اگر وہاں تھوڑی سی ایک روشنی نظر آ رہی ہے اور آدھے پر جو ہے نا اس طرح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امید کی کرن ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اس دیکھنے والے میں کوئی فتنہ ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے تو امید کی کرن بھی ساتھ ہی موجود ہے۔ اور پھر یہاں یہ جو فتنہ یا آزمائش یا کسی قسم کی کوئی امتحان ہے نا، وہ عارضی ہے، وہ دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ہے۔ کہ زیادہ سے زیادہ کیا یہ 6 گھنٹے کا یا 7 گھنٹے کا تھا، ایک دورانیہ ہے، ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ، کیونکہ قیامت تک اس نے اپنے ایک روٹین کے مطابق چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کو کبھی بھی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو گرہن لگے گا، اس کی روشنی جو ہے نا وہ ختم ہوگی کچھ وقت کے لیے کسی حصے کی، لیکن ایک روٹین کے مطابق یہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اب اگر اس طرح سے ہے تو وہ جو آزمائش یا امتحان انسان کی زندگی میں آنے والا ہے وہ عارضی ہے، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ٹل جائے گا۔ اور اس کا ایک پہلو کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ تھوڑی سی مدت کے لیے گھر سے غائب ہوگا، سفر پہ جائے گا۔ اور وہ والدہ ہو سکتی ہیں، والد ہو سکتے ہیں، وہ وقتی طور پر حج اور عمرے کا سفر ہو سکتا ہے۔ چاند ہے نا، چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے۔ اب چاند کا غائب ہونا تو گویا کہ والدین کا یا بڑوں کا گھر سے غائب ہونا، لیکن یہ دائمی نہیں ہے، تھوڑی دیر خدا نخواستہ وہ کسی موت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سفر ہے جو کہ ایک وقتی ہوگا اور انسان جائے گا اور پھر جو ہے نا واپس آ جائے گا۔ جیسے آپ بھی جب گئے تھے تو آپ اپنے جو ہے نا گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے چاند تھے، اور آپ یعنی 20-25 دن کے لیے گئے اور واپس پلٹ آئے۔ ہم دونوں اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ تو یہ جو سعادت ہے نا حج عمرے کی یا کسی مبارک سفر کی، یہ اس کی طرف بھی اشارہ